باب نمبر 4 ریاضت و عبادت اور شہوت نفسانیہ کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں اس سے بھی زیادہ کہ تیری کلام تیری زبان کے قریب ہے، اور تیری روح تیرے بدن کے قریب ہے، اور تیری بصارت تیری آنکھوں کے نزدیک ہے، اور تیری شنوائی تیرے کانوں کے قریب ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر درود پڑھا کر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک شخص کو اس چیز کی انتظار کرنی چاہیے جو اس نے قیامت کے واسطے پہلے بھیج دی ہے۔ اے انسان، یاد رکھ کہ نفس امارہ شیطان سے بڑھ کر تیرا دشمن ہے۔ شیطان کا غلبہ تجھ پر شہوات نفسانیہ اور لذت جسمانیہ سے ہی ہوتا ہے، پس نفس کا کہا مت مان اور اس کی خواہشات و تقاضات کی پیروی مت کر۔ جو شخص نفس کی گھاتوں سے غافل ہے اور اس کی داؤں کو نہیں دیکھتا، وہ دھوکہ کھاتا ہے اور نفس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ اگر تو اس کی رضا پر چلے گا اور اس کی تابع داری کرے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اگر تو اس کے محاسبے سے غافل ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز ہو گیا اور اس کی پیروی کر لی، تجھے دوزخ میں کھینچ لے جائے گا، کیونکہ نفس کی اطاعت سے کسی خیر و برکت کی امید نہیں ہے۔ یہ تو مصیبتوں کو سر اور ذلتوں کی کان اور شیطان کا خزانہ اور ہر ایک بدی کا گھر ہے۔ بس اللہ سے ڈرو کہ وہ ہر ایک نیکی و بدی کا جاننے والا ہے۔ جب انسان اپنی گزشتہ عمر کو جو اس نے آخرت کی تلاش میں صرف کی ہے سوچتا ہے تو اس سے اس کے دل کی قدورت دور ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 1 ساعت کا سوچنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور ایسی ہی تفسیر ابی اللیث میں ہے۔ بس عاقل کو چاہیے کہ گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے اور وہ کام کرے جس سے قرب الہی حاصل ہو اور آخرت میں نجات پائے۔ خواہشات کو کم کرے اور گناہوں کو جلدی ترک کرے، اللہ کا ذکر کرے، منہیات سے باز رہے، اپنے نفس پر قابو رکھے اور شہوت نفسانیہ کی پیروی نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت ہے۔ پس جس نے نفس کی اطاعت کی گویا بتوں کی عبادت کی، اور جس نے خاص اللہ کی عبادت کی اس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور اس کو مغلوب کیا۔ روایت ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرے کے بازار میں جا رہے تھے کہ اس کی نظر انجیروں پر پڑی، کھانے کے واسطے دل للچایا، جوتی نکال کر بیچنے والے کو دی، اس کے بدلے انجیر دے دے۔ بیچنے والے نے کہا یہ جوتی کسی کام کی نہیں ہے، میں نہیں دیتا۔ کسی نے بیچنے والے سے کہا کہ تو نے نہیں جانا کہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ مالک بن دینار ہیں۔ یہ سن کر بیچنے والے نے ٹوکرا اپنے غلام کے سر پر رکھا اور کہا اگر وہ یہ ٹوکرا تجھ سے منظور کر لے تو آزاد ہے۔ بس غلام مالک بن دینار کے پیچھے دوڑا اور کہا کہ یہ قبول کیجئے۔ انہوں نے انکار کیا۔ غلام نے کہا براہ مہربانی قبول کر لیجئے، اس میں میری آزادی ہو جائے گی۔ مالک بن دینار نے کہا اگر تیری اس میں آزادی ہے تو میری اس میں تباہی و بربادی ہے۔ غلام نے نہایت اصرار کیا، مگر مالک بن دینار نے قسم کھا لی کہ میں دین کو انجیر کے بدلے نہیں بیچوں گا اور قیامت تک انجیر نہیں کھاؤں گا۔ حکایت ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو چاہا کہ ایک پیالہ شہد اور دودھ کا گرم روٹی ڈال کر پئیں۔ خادم کو لانے کے واسطے بھیجا۔ جب وہ لے کر آیا تو اسے ہاتھ میں لے کر 1 ساعت سوچتے رہے، پھر کہا اے نفس تو نے 30 سال تو صبر کیا، اب 1 ساعت تیری عمر سے باقی ہے، اب کیا بے صبری کرتا ہے؟ یہ کہہ کر پیالہ ہاتھ سے پھینک دیا اور نفس کو روک لیا اور مر گئے۔ یہ ہیں حالات انبیاء و اولیاء و صالحین و عاشقین و زاہدین کے۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا قول ہے اپنے نفس کو فتح کرنے والا اس شخص سے زیادہ زور آور ہے جو ملک کو فتح کرے۔
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ میں اور میرا نفس ایسے ہیں جیسے گڈریا اور اس کی بکریاں، یعنی جب وہ بکریوں کو ایک طرف سے روکتا ہے کہ تو دوسری طرف پھیل جاتی ہیں، یہی حالت نفس کی ہوتی ہے۔ جو اپنے آپ کو مارے وہ رحمت کے کفن میں لپیٹا جاتا ہے اور کرامت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اور جس نے اپنے دل کو مارا یعنی نفس کی پیروی کی وہ لعنت کے کفن میں مرتا ہے اور عذاب کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ الرادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ اطاعت و ریاضت سے جہاد کر۔ ریاضت کے معنی ہے نیند کا چھوڑنا، کلام کی قلت، لوگوں سے تکالیف برداشت کرنا، کم کھانا۔ نیند کی کمی سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے، قلت کلام سے آفتاب سے بچاؤ ہوتا ہے، تکالیف برداشت کرنے سے مراتب عالیہ روحانیہ حاصل ہوتے ہیں، کم کھانے سے شہوات مر جاتی ہیں، کیونکہ زیادہ کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ بھوک حکمت کا نور ہے اور اسیری یعنی پیٹ بھر کر کھانا خدا سے دور کرتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوروا قلوبکم بالجوع وجاہدوا انفسکم بالجوع والعطش وادیموا اقرأ باب جنتی بالجوع فإن لأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله وإنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش ولن يلج ملكوت السماوات من ملأ بطنه الآخر۔ اپنے دلوں کو بھوک سے منور کرو اور بھوک و پیاس سے اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرو، اور ہمیشہ بھوک سے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کیونکہ اس میں اتنا اجر و ثواب ہے جتنا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو خدا کے نزدیک بھوک و پیاس سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ جس نے اپنے پیٹ کو بھرا تو آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگا اور عبادت کی لذت نہیں پائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں کبھی سیر ہو کر نہیں کھایا تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کی لذت پاؤں، اور جب سے اسلام لایا ہوں کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا تاکہ اللہ کا دیدار حاصل کروں۔ وجہ یہ کہ زیادہ کھانے سے عبادت کم ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کا بدن بھاری ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں پر نیند غالب آ جاتی ہے، اعضاء سست ہو جاتے ہیں، بس اس سے سوائے نیند کے کچھ نہیں ہو سکتا، اگرچہ کتنی ہی کوشش کرے بس گرے ہوئے مردار کی طرح ہو جاتا ہے۔ منہاج العابدین میں ایسا ہی لکھا ہے، لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے جان من، زیادہ نہ کھایا کرو اور بہت نہ سویا کرو، کیونکہ جو ایسا کرتا ہے قیامت کے روز اعمال صالحہ سے تہی دست آتا ہے۔ منیت المفتہ میں ایسا لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیادہ کھانے پینے سے دلوں کو مردہ نہ بناؤ، کیونکہ دل کثرت طعام و شراب سے اس طرح مردہ ہو جاتا ہے جس طرح کھیتی پانی کی کثرت سے مردہ ہو جاتی ہے۔ بعض صالحین کا قول ہے کہ مردہ دل کے نیچے ہانڈی کی مانند ہے جو جوش مارتی ہے، کہ میدہ دل کے نیچے ہانڈی کی مانند ہے جو جوش مارتی ہے، اور اس سے بخارات دل کی طرف جاتے ہیں، اور بخاروں کی کثرت دل کو میلا و سیاہ کر دیتی ہے۔ نیز زیادہ کھانے سے فہم و علم کم ہوتا ہے، کیونکہ شکم پروری ذہانت و فطانت کو کھو دیتی ہے۔ حکایت ہے کہ یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے پاس شیطان ملعون حاضر ہوا اور اس کے پاس بہت سے جال تھے۔ یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ شہوات نفسانیہ اور لذات جسمانیہ ہیں جن سے میں بنی آدم کو شکار کرتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا میری بھی اس میں کوئی خواہش نفسانی ہے؟ کہا ہاں، جب ایک رات آپ نے شکم پوری کی تھی اور نماز سے غافل ہو گئے تھے۔
یحییٰ علیہ السلام نے کہا واللہ اس کے بعد سیر ہو کر نہ کھاؤں گا۔ ابلیس نے کہا بخدا میں بھی اس کے بعد کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ دیکھو یہ شخص کا حال ہے جو ساری عمر میں صرف ایک رات سیر ہوا تھا، پس کیا حال ہوگا اس کا جو ساری عمر میں ایک رات بھی بھوکا نہیں رہا؟ کیا ایسے شخص سے عبادت ہو سکتی ہے؟ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے یہ کہانی بھی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی، اس رات میں اپنے مقررہ ورود و وظائف سے غافل ہو گئے اور سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے یحییٰ معلوم ہوتا ہے کہ تجھے کوئی ایسا گھر ہاتھ آ گیا ہے جو میرے گھر سے اچھا ہے، یا تو نے کوئی ایسا ہمسایہ پا لیا ہے جو میری ہمسائیگی سے بہتر ہے۔ یہاں مترجم نے لکھا ہے کہ یہ زجر و توبیخ کا کلام ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے یحییٰ قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی کہ اگر تو ایک دفعہ فردوس کو دیکھ لے اور پھر جہنم کو جھانک لے تو آنسوؤں کے بدلے خون اور پیپ روتا اور موٹے کپڑے کے بدلے لوہا پہنتا۔